لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک سفر میں جا رہے ہیں، مکے کے گورنر کو پتہ چلا خلیفۃ المسلمین مکے کے قریب سے ایک سفر پہ جاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ ابن ابزہ غلام تھے، انہیں مکے کا گورنر، نائب جو ہے ایکٹنگ گورنر بنایا اور خود امیر المومنین کی خدمت میں اپنی کارکردگی بیان کرنے اور ان سے نئی انسٹرکشن لینے کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر پہلا سوال کرتے ہیں، اپنے پیچھے مکہ وہ بستی ہے جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس بستی کو ام القریٰ کہا، دنیا میں جتنی بستی ہیں سب کی ماں ہے یہ سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ یہ بستی، کہاں اپنے بعد کس کو اپنی جگہ ایکٹنگ گورنر بنا کے آئے ہو، قائم مقام کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ۔ حضرت عمر کہنے لگے ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ابن ابزہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا کہ اپنے پیچھے ایک غلام کو مکے کا گورنر بنا آئے ہو۔ کہا امیر المومنین غصہ نہ کرو، مکے کے اندر ابن ابزہ سے زیادہ قرآن کا بڑا عالم کوئی نہیں، ابن ابزہ سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر دھاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے آج مجھے سمجھ آئی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے یہ بات سنی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دیں گے، بہت سے لوگ عزتیں کھو دیں گے جو اس قرآن کو چھوڑیں گے۔ آج مجھے احساس ہوا مکہ وہ بستی ہے جہاں دنیا کا سب سے بہترین خاندان جناب محمد الرسول اللہ کا خاندان قریش ہے، جس میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا ان سب کی موجودگی میں ایک غلام کو عزت و شرف ملی تو اس قرآن کی وجہ سے ملی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تک ملت اسلامیہ قرآن کو اپنا رہبر مانتی رہی، قرآن کریم کو اپنا امام تصور کرتی رہی، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق چلتی رہی، اللہ نے پوری دنیا میں عزت و شرف عطا فرمائی۔ پہلی لڑائی 313 بندوں کے ساتھ ہوئی، 313 بندوں نے 1000 کے لشکروں کو شکست دیا۔ جنگ موتا کے اندر اللہ رب العزت کا یہ احسان تھا کہ 2000 لوگ، 3000 لوگ 2 لاکھ لوگوں سے ٹکرا گئے۔ کنوں نے انہیں یہ سارا صبر دیا، کنوں نے ان کے ایمان کو جلا بخشی، کنوں نے انہیں یہ سکھایا کہ یہ تمہاری موت نہیں بلکہ یہ حیات جاودانی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں تم کٹ جاؤ گے لیکن اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے، یہ اس قرآن نے سبق دیا تھا۔ آج میرے عزیز بھائیوں، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس قرآن کو اپنے سر کا تاج بنایا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، دنیا کا عزت و شرف آج بھی اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ ممکن ہے مال و دولت میں آپ زیادہ ہوں، شکل و صورت آپ کی بہتر ہو، لیکن مصلی رسول پہ اس شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب میں قرآن زیادہ جانتا ہے، چاہے اس کی شکل، اس کا کردار، وہ معاشرے کے اندر انتہائی غربت اور مفلسی کی زندگی کیوں نہیں بسر کرتا، مصلی رسول پہ نائب اسے مقرر کیا جاتا ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کی برکت، قرآن کی عزت و شرف ہے۔ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، انہیں اجتماعی قبروں میں دفنانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اسے رکھو جنہیں سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ پھر اسی طرح بتدریج جیسے جیسے یہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے متعلق فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اے حضرت انسان، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا تاکہ کہنے والا اور سننے والے سوچیں
کہ جس عظیم امانت کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس کی عزت و شرف یہ ہے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی مصنف حرف آخر نہیں ہوتا، ایک آنے والے وقت میں اس سے بہتر مصنف، اس سے بہتر تصنیف آ جاتی ہے، ایک تصنیف وہ 50-60 سال بعد 100 سال بعد متروک ہو جاتی ہے، ایک نئی بات آ جاتی ہے۔